اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. سورہ مبارک عصر قرآن مجید کا نسبتاً ایک انتہائی مختصر سورہ ہے، لیکن اگر غور کیجئے تو یہ اپنی جگہ ایک مکمل کتاب ہے. اس سے پہلے بھی اسی منبر پر اور دوسرے مقامات پر بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی شان بلاغت ہی کچھ اور ہے. یہ بظاہر ایک کتاب ہے، لیکن اس کا ہر حرف ایک کتاب ہے، اور اس پر خود دلیل قرآنی سورہ مبارکہ بینہ کی وہ آیتیں ہیں جہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. یہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے ہیں اور جو مشرک ہیں، یہ باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
کوئی کھلا ہوا ثبوت نہ آ جائے۔ بینہ، یہاں بینہ سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ بینہ میں ایک لحاظ سے مکمل جواب ہے ان اہل کتاب کافروں کا، اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، ماضی میں بھی اہل کتاب کافر ہوتے رہے، حال میں بھی ہو رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہوں گے۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے ہیں وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت عیسیٰ ابن اللہ تھے، وہ آ گئے، اللہ کی طرف سے نعمت لے کر آئے، اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے محمد آئے تو کیا لے کر آئے؟ ان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ آج کل یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام پر اور مسلمانوں پر ہر طرف سے ایک یلغار ہے، غافل نہ رہیے گا۔ غفلتوں سے بہت نقصان پہنچ چکا، ہر زبان میں اس طرح کے مناظرے برپا کیے جا رہے ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، دنیا کی ہر زبان میں۔ اور یہ سمجھیے کہ ابھی صلیبی جنگیں ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ صلیبی جنگیں بہت ہی پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ سوال کہ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک نبوتوں کا سلسلہ رہا، اور پھر اللہ نے اپنے فرزند کو، حقیقی فرزند کو بھیج دیا نعمت کے ساتھ اور نجات کے ساتھ، مژدہ نجات کے ساتھ، تو پھر محمد کی ضرورت کیا ہے؟ محمد نئی کیا چیز لے کر آئے؟ اس کا مکمل جواب سورہ بینہ میں موجود ہے۔ یہاں لفظ بینہ سے مراد خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر حضور کے لیے کہا گیا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ رسول جو اللہ کی طرف سے آئے اور پاکیزہ صحف، پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ، جس میں قیمتی کتابیں ہیں، ایک کتاب نہیں، کتابیں، توجہ ہے، خود قرآن مجید ایک کتاب نہیں، کتابوں کا مجموعہ ہے۔ کہنا چاہیے کہ قرآن مجید ایک کتاب نہیں بلکہ مشیت کا پورا کتب خانہ ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ سورہ عصر ایک مختصر سورہ ہے نسبتاً، مگر معانی اور مطالب کے اعتبار سے بے پناہ ہے۔ نمازوں میں اس کی تلاوت کا ثواب ہے، نافلہ نمازوں میں اس کی تلاوت کا ثواب ہے، اور اگر آپ نگاہ غور سے تلاوت فرمائیں تو اس ایک سورے میں پورا دستور العمل ہے اس دور میں زندگی بسر کرنے کا، بطور خاص اس دور میں، بطور خاص اس عہد میں اور اس عصر میں، جس عہد میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس عصر میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں زندگی بسر کرنے کا ایک مکمل دستور العمل ہے جو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اور یہ قرآن کی اپنی شان بلاغت ہے کہ وہ صرف چند اصول نہیں دے دیتا، بلکہ اصول کے ساتھ ساتھ ان اصول
ان اصولوں کا فلسفہ بھی بیان کر دیتا ہے، اس کی حکمتیں بھی بیان کر دیتا ہے، اور نتائج کا بھی اعلان کر دیتا ہے پہلے سے۔ چنانچہ اس مختصر سورے میں سب کچھ موجود ہے، فلسفہ تاریخ بھی موجود ہے، تاریخ بھی موجود ہے، اور تاریخ ایسی ہے جو ماضی پر بھی منطبق ہوتی ہے، حال پر بھی منطبق ہوتی ہے، مستقبل پر بھی منطبق ہوتی ہے، اور اس تاریخ کے بھنور میں ڈوب کر ہلاک ہو جانے والوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور نجات پانے والوں کا مژدہ نجات بھی سناتی ہے۔ عجیب و غریب بیان قرآنی ہے، عجیب و غریب بیان قرآنی ہے۔ آغاز اس کا اسلوب قسم سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے ایسے سورے ہیں جو قسم سے شروع ہوئے ہیں، اور بعض سورے ایسے ہیں کہ درمیان میں بھی ان میں قسم کا اسلوب برتا گیا ہے۔ یہ ایک اسلوب ہے، اس قسم کو اس قسم پہ قیاس نہ کریں جو ایک ایسے مدعی سے کھلائی جاتی ہے جس کے پاس ثبوت نہ ہو۔ عدالتوں میں قسم کھلائی جاتی ہے، مگر کس سے اور کب؟ اگر کوئی مدعی ہے اور دعوے کے ساتھ اس کے تمام ثبوت موجود ہیں تو پھر اس سے قسم نہیں کھلائی جاتی، لیکن اگر کوئی مدعی ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو کہا جاتا ہے آپ قسم کھائیے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی ہیں وہ اس قبیل سے نہیں ہیں، نہ وہ مدعی ہے، نہ کوئی مدعا علیہ ہے، نہ کوئی عدالت ہے۔ وہ کس کی عدالت میں جائے گا؟ نہ وہ ایسا مدعی ہے کہ جو محتاج دلیل و ثبوت ہو، اس کا ہر دعویٰ دلیل بدامہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلوب قرآنی میں بھی، یہ ایک الگ بحث ہے، اسلوب قرآنی میں بھی جو لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے اور اس لفظ میں جو بیان ہوتا ہے، جو دعویٰ ہوتا ہے، اس کی دلیل وہیں پر پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ اسلوب قرآنی ہے۔ تو قرآن مجید میں جتنی بھی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں وہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ گویا وہ نہیں رکھتا، یہ اسلوب کلام ہے سامع یا قاری کی توجہ کو جلب اور جذب کرنے کے لیے، توجہ کو منعطف کرنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے، غافلوں کو ان کی غفلت سے چونکانے کے لیے۔ قسم ایک اسلوب ہے، اور دنیا کے تقریباً تمام ادب میں، ہر اس زبان میں جس میں ادب تخلیق ہوتا ہے اس میں یہ اسلوب پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ تمام دنیا کے ادب کو چھانیں، مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ اس اسلوب کلام کو بھی قرآن مجید نے جس کمال کے ساتھ استعمال کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملے گی، اور مل کیسے سکتی ہے؟ یہ کلام خالق ہے، کلام خالق ہے، مخلوق کے کلام میں اس کی نظیر مل نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ خود ذات حق سبحانہ و تعالی تو ہے ایسی ذات کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی اور شے نہیں ہے، لیکن ہر وہ شے جو اس کی ہے اس کی شان بھی یہی ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا کلام ہے، تو اس کے کلام کے جیسا اور کسی کا کلام نہیں ہے۔ دیکھیے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، توحید کو تازہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں،
امام المرسلین ہیں، محبوب حق ہیں، اور وہ بھی معمولی محبوبیت نہیں رکھتے، یہ اس درجے کے محبوب ہیں کہ ان کی بندگی کرنے والے بھی محبوب الہی بن جاتے ہیں۔ رسول کی محبوبیت کا تو عالم ہی کچھ اور ہے، رسول پاک کی محبوبیت کا تو عالم ہی کچھ اور ہے۔ جو ان کی بندگی کرتا ہو، جو ان کی ڈہوڑی پر بندگی کرتا ہو، وہ محبوب الہی ہو جاتا ہے بنص قرآن۔ یہ کوئی خطابت تھوڑی ہے، یہ کوئی شاعری تھوڑی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان جو رسول سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا ارشاد ہے یا اللہ کا حکم؟ رسول ممبر پر کوئی بات فرمائے، رسول ممبر پہ کوئی اعلان فرمائے اور مسلمان یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ جو رسول سے پلٹ کے یہ پوچھے کہ یہ آپ کی طرف سے حکم ہے یا خدا کی طرف سے حکم ہے، وہ اس آیت کو سامنے رکھے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ جو مصطفیٰ سے پلٹ کے پوچھے یہ آپ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے، پھر وہ لطف الہی کا مستحق ہو سکتا ہے؟ پھر وہ سوائے نفرین و لعنت کے اور کسی چیز کا مستحق نہیں ہو سکتا، کسی چیز کا مستحق نہیں ہو سکتا، نفرین کا مستحق ہے، نفرین کا مستحق۔ بہرحال تو صورتحال یہاں پر عجیب و غریب ہے کہ پروردگار کے ایسے محبوب پیغمبر، مخلوق اول، علت ممکنات، علت کائنات، مخلوق اول، امام المرسلین، مگر ان کی حدیثیں آپ کے سامنے، ان کے خطبے آپ کے سامنے ہیں، ان کے خطبوں کا اسلوب اور قرآن ملا کے دیکھ لیجئے، ایک جیسا اسلوب ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام ہے، اور حدیث معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھ کے دیکھیے، بشرطے کہ ادبی ذوق ہو، بشرطے کہ ادبی ذوق ہو۔ رسول کا کلام اللہ کا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں، آپ کے خطبات میں کہیں کوئی آیت کوٹ ہوتی ہے نا، اقتباس فرماتے ہیں، قرآن سے کوئی آیت ذکر فرماتے ہیں، تو نمایاں فرق معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک کوئی اور اسلوب ہے اور یہاں سے کوئی اور اسلوب، نمایاں فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور یہی کیفیت نہج البلاغہ میں ہے۔ نہج البلاغہ عظیم کتاب ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات جمع کیے ہیں علامہ شریف رضی نے۔ نام ان کا محمد تھا، رضی گویا ان کا لقب تھا، شریف رضی ساتویں امام موسیٰ الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے تھے، گویا ان کے پرپوتے تھے، ان کے چھٹی یا ساتویں نسل میں تھے۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں، آپ کے خطوں، آپ کی تحریروں اور آپ کے جملوں کا ایک اقتباس تیار کیا، ایک مجموعہ، منتخب مجموعہ، ایک انتخاب، اسے مرتب کیا نہج البلاغہ کے نام سے۔ اور
اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خطبے ارشاد فرماتے ہیں اور درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے آیتیں اقتباس فرماتے ہیں۔ تو ایک مطالعہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ خطبوں میں ایک روانی ہے، غضب کی روانی ہے۔ نہج البلاغہ کے برابر کی عربی نثر کوئی نہ لکھ سکا ہے، نہ قیامت تک لکھ سکے گا، لیکن اس کے باوجود جہاں قرآن مجید کی کوئی آیت آ گئی وہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ علی کا ہے، آیت رب کی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کلام رب کا ہے، کون سا کلام مربوب کا ہے، کون سا کلام خالق کا ہے، کون سا کلام مخلوق کا ہے، کون سا کلام معبود کا ہے، کون سا کلام عبد کا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہے خالق کے کلام کی شان، ٹھیک ہے۔ تو پروردگار جب قسم کھاتا ہے تو اس نے قسم کے اسلوب کو بھی اس طرح برتا ہے کہ تمام شان اعجاز جمع ہو گئی، اور پروردگار یہ دیکھ کے قسم نہیں کھاتا کہ کسی عظیم چیز کی قسم کھائے۔ پروردگار تو جس چیز کی بھی قسم کھا لیتا ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے قسم نہیں کھاتا، سورج ہی کی قسم کھائیں گے، وہ ذروں کی قسم بھی کھاتا ہے، ذروں ہی کی نہیں۔ جب گھوڑے دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں، دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے۔ ہاں مگر شرط یہ ہے کہ وہ گھوڑے علی کے ساتھ ہوں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محاذ سر کرنے کے لیے بھیجا۔ اس محاذ کی بڑی تفصیل ہے، تاریخوں میں موجود ہے، تفصیل موجود ہے۔ کہیں سے خبر آئی کہ وہ لوگ حضور کے خلاف شورش برپا کرنا چاہتے ہیں، حضرت نے کچھ لوگوں کو بھیجا، وہ لوگ جیسے گئے تھے ویسے آ گئے، پھر کچھ لوگوں کو بھیجا، وہ بھی ویسے ہی آ گئے۔ اب نتیجہ یہ ہوا، یہ میرا جملہ یاد ہے نا، میرا جملہ آپ حضرات کو یاد ہونا چاہیے۔ علی علی وہ ذات گرامی ہے کہ کسی کا قتل کرنا ان کے لیے کمال نہیں ہے، نہیں، کسی کا مارنا اور قتل کرنا امیر المومنین کے لیے کمال نہیں ہے۔ انہوں نے تو جب بھی جس کو قتل کیا مجبوراً قتل کیا۔ کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں، مجبوری ہے۔ شومی قسمت اس کی جو علی جیسے سرچشمہ حیات سے زندگی نہ لے بلکہ مر جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ شومی قسمت اس کی، علی سرچشمہ حیات ہے، علی چشمہ حیات ہے، علی زندگی کی خیرات تقسیم کرنے آئے تھے۔ علی کے ہاتھوں سے جام زندگی نہ لے کر کوئی علی کے ہاتھوں سے مر جائے، شومی قسمت ہے۔
اور اس کے جہنمی ہونے میں شبہ نہیں ہے جو کبھی بھی علی کے مقابلے پر آ جائے۔ علی تو یہ قرآن ہے۔ علی ابن ابی طالب کو بھیجا پیغمبر نے، آپ گئے، آپ کی ہر جنگ میں اسٹریٹجیز الگ الگ ہوتی تھیں۔ جو چھوٹی سی جماعت حضرت کے ساتھ تھی اسے سر پٹ دوڑایا اور گھوڑے ہانپنے لگے، اور صبح سحر کے وقت، فجر کے وقت حملہ آور ہو گئے، اور مختصر عرض کر رہا ہوں فتح یاب ہوئے۔ یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، علی اگر حملہ آور ہوگا تو فتح یاب ہی ہوگا۔ آگے یہ تو یوں ہی کہہ دیا میں نے، علی حملہ آور ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فتح یاب ہوئے، پھر سرنوشت معلوم ہے، حملہ آور ہوئے، فتح یاب ہوئے، واپس ہوئے فاتحانہ شان سے۔ مگر جنگ احزاب کی شان الگ تھی، اس جنگ کی شان الگ تھی۔ یہ چونکہ دور تھی، مدینے سے کافی دور، تو اس کی خبر کون لاتا؟ قبل اس کے کہ علی واپس آتے خبر دینے والے نے خبر دی، اللہ نے خبر دی۔ جبرائیل سورہ والعادیات لے کر آئے، پیغمبر مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھی، اور سورہ الحمد کے بعد سورہ والعادیات کی تلاوت کی، جو اس وقت تک کسی کے سامنے تلاوت نہیں کی تھی، اس لیے کہ اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی نیا سورہ نازل ہوا ہے؟ کہا ہاں یہ نیا سورہ نازل ہوا ہے، دراصل یہ سورہ مژدہ ہے علی کی فتح کا، دیکھو علی آ رہے ہیں۔ دیکھو علی فاتحانہ شان سے واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ، جوانان عزیز کتنوں کو یاد ہے سورہ والعادیات؟ میں پھر کہوں نا، کل کہا تھا میں نے کیا، پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے تمام شعراء اہل بیت کو اور تمام ذاکرین اہل بیت کو۔ سید وحید الحسن ہاشمی اگر کوئی منقبت لکھیں تو آپ یاد بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ نے علی کی منقبتیں لکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کی نعتیں لکھی ہیں، علی کی منقبتیں لکھی ہیں، اہل بیت کی منقبتیں لکھی ہیں قرآن میں۔ وہ منقبتیں، وہ نعتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور نماز صبح میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والعادیات پڑھنے کی آپ کو سعادت حاصل ہونی چاہیے۔ میں 8-9 دن ہوں، سورہ والعادیات میں 11 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ میں دیکھوں گا کہ جوانوں میں سے کتنے آ کے مجھے سورہ والعادیات سناتے ہیں۔ ہوم ورک ہے نا، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ یہ جوان جو میرے قریب ہیں، یہ تو سب سے پہلے انہی سے سننا ہوگا، سب سے پہلے انہی سے سنیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ کل یہ ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مثالیں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار جس چیز کی قسم کھا لے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے، چاہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریاں ہوں، چاہے سورج جیسا روشن جرم ہو، اتنا بزرگ ستارہ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، اور گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی، اور حملہ آور ہونے والی مسلم جماعت کے
حملے سے اٹھنے والے غبار کی قسم کھائی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی شان ہے، جس چیز کی قسم کھا لے وہ شے عظیم ہو جاتی ہے۔ یہاں پروردگار سورہ عصر میں عصر کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ بات تو ذہن میں آ گئی نا کہ قسم کے بعد یہ نہ پوچھے گا اللہ قسم کیوں کھاتا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، وہ ہمارے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے قسم کھاتا ہے، وہ ملتفت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ یہ ایک اسلوب کلام ہے، ایک پرشکو اسلوب کلام ہے، اسلوب خطاب ہے۔ اب یہاں پر یہ ضرور ہے کہ پروردگار جب جو لفظ جو کلمہ جہاں حق سبحانہ و تعالیٰ استعمال کرتا ہے اس کی معنویتوں کی تہوں تک پہنچنا بھی عام انسانوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ جس طرح کن ہے ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، ویسے ہی کن ہے عمق کلام باری تعالیٰ تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے، الا یہ کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود اسے واضح اور روشن فرما دیا ہو۔ اب لفظ عصر پہ غور کیجئے۔ واو تو قسم کے لیے آتا ہے، عربی میں قسم کے لیے 3 حرف آتے ہیں، واو، بے اور تے۔ واللہ یعنی اللہ کی قسم، باللہ یعنی اللہ کی قسم، تاللہ یعنی تاللہ یعنی اللہ کی قسم۔ 3 حرف قسم کے لیے آتے ہیں، یا اگر یہ حرف استعمال نہ ہو تو پھر خود فعل قسم کا آئے گا، اقسم، قسم کھاتا ہوں۔ اگر فعل نہیں آئے گا تو حرف آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ 3 حرف قسم کے لیے آتے ہیں، یہاں واو قسم کے لیے۔ یہ الگ بحث ہے کہ یہاں بے استعمال نہ کر کے واو کیوں آیا۔ میں فہرست گنا دیتا ہوں ریسرچرز کے لیے، ریسرچ آپ کرتے رہیں، یہ بحث ہے۔ اگر حرف 3 ہیں حروف قسم میں سے، واو، بے، تے، تو یہاں تے کیوں نہیں آیا، بے کیوں نہیں آیا، واو ہی کیوں آیا؟ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، یا لسانی حکمت ہوگی، یا بلاغی حکمت ہوگی، یا معنوی حکمت ہوگی، کوئی سبب تو ہوگا۔ یہ سب ایک مفسر کے لیے، مفسر کے ذوق کی بات ہے، اور یہ نہیں کہ یہ سب لفظی بحثیں ہیں۔ ہر لفظی بحث کسی نہ کسی معنوی نتیجے تک پہنچاتی ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ کل میں نے عرض کیا کہ عصر کے معنی ارباب لغت نے لکھے ہیں زمانہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ صرف ایک زمانہ ہی معنی نہیں ہے، مطلق زمان یعنی عصر بمعنی دہر، لیکن دہر دہرن اور عاصر عصرن دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ بس فہرست وار عرض کر رہا ہوں۔ عربی زبان کا ذوق اگر ہو تو یہ مقامات اور روشن ہوں گے اور اس کی بلاغتیں سامنے آئیں گی کہ دہر میں کیا فرق ہے اور عصر میں کیا فرق ہے۔ دہر میں ثبات اور تسلسل ہے، عصر میں تغیر اور اضطراب ہے۔ دہر میں ثبات اور قیام ہے، عصر میں اضطراب اور تقلب ہے۔ دہر میں سکون اور ثبات ہے، عصر میں اضطراب اور شدت ہے۔ عین جہاں حرف عین آتا ہے وہاں قوت اور شدت کے معنی پائے جاتے ہیں، قوت اور شدت۔ صاد جہاں آتا ہے وہاں ایک فشار اور تقلب کے معنی آتے ہیں، اور رے جہاں آتا ہے، عربی میں عین اور صاد کا مادہ موجود ہے، عین اور صاد کے مادے میں شدت کے معنی ہیں، عین اور صاد اور رے کے مادے میں فشار کے معنی ہیں، تقلب اور اضطراب کے معنی ہیں۔ ایک موج دوسری موج پر جب آ کے پلٹتی ہے نا، تقلب اور اضطراب، اور پھر ایک ملجا تک پہنچنے کے معنی بھی ہیں۔ عاصر کے معنی ہے کسی شے کو حاصل کرنے والا،
عصرتن، عصرہ کے معنی ہے ملجا، مأوا، کسی ٹھکانے پر پہنچ جانا، کسی پناہ گاہ پہ پہنچ جانا۔ اب اس ایک عین صاد رے 3 حرفوں نے کیا قیامت برپا کر دی ہے۔ اب سوچئے کہ یہاں پر والعصر کی قسم کیوں کھائی گئی، اور اگر یہ تینوں، اگر یہ معانی، یہ معنوی دقیقہ سنجی سامنے رہے تو پھر معلوم ہوگا کہ 3 حرفوں میں حق سبحانہ و تعالی نے وعصرن بھی نہیں کہا، والعصر کہا۔ اب عصر ایک لفظ پر الف لام کا اضافہ ہوا، تو یہ کیوں اضافہ ہوا؟ یہ سب فہرست گنا رہا ہوں، تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، ورنہ یہ 2-3 دن کی مجلسوں میں تو سارا بیان ہو نہیں سکتا۔ جسے کہتے ہیں نا کہ زمین زرخیز ہے، تو پھر اس میں تخم ریزی ایسی ہونی چاہیے کہ شجر کاری کا موقع اچھا رہے آپ حضرات کے لیے۔ والعصر، اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا مجلس کے تقریباً اختتام پر کہ والعصر میں پروردگار نے پورے فلسفہ تاریخ کو سمو دیا ہے۔ کارل مارکس اور ان سے پہلے ہیگل اور ان کے بعد مادی فلسفیوں نے جدلیت کا فلسفہ پیش کیا، ڈائلیکٹسزم، میٹیریل ڈائلیکٹسزم، ہسٹوریکل ڈائلیکٹسزم، ہسٹوریکل ڈٹرمنزم، یہ سب بڑے موٹے موٹے عناوین ہیں جو ہسٹری کے اور سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو، اور یہاں تک کہ پالیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں بھی پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے بچے کھچے لوگ ہوں گے تو وہ لوگ جانتے ہوں گے ان مباحث کو کہ ادب میں بھی اس پہ بڑا کام ہوا، بڑی ترجمانی کی گئی۔ میں خلاصے کے طور پہ ایک ورژن کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حالانکہ مادی جدلیت سے پہلے معنوی جدلیت کا بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ بہت سنجیدہ بحث ہو گئی، آپ کے لیے یہ اسلوب نیا تو نہیں ہے، کئی برس سے برداشت کر رہے ہیں مجھے، تو یہ بھی برداشت کر لیجئے۔ اب جو مشہور ورژن ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ پہلے ایک صورتحال ہوتی ہے، پھر اسی صورتحال کے بطن سے اس کی متضاد صورتحال پیدا ہوتی ہے، اسی کے بطن سے، اسی کی کوکھ سے اس کی ضد وجود میں آتی ہے، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور پھر ایک تیسری صورتحال وجود میں آتی ہے، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس۔ ٹھیک ہے نا؟ تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے۔ تاریخ کے قدم کیسے آگے بڑھتے ہیں، ہسٹری آگے کیسے بڑھتی ہے، ہسٹری کا جو فلو ہے وہ کس طرح ہے؟ ایک صورتحال ہوتی ہے، پھر اس صورتحال کے خلاف خود اسی کی کوکھ سے اس کی ضد جنم لیتی ہے، ضد جنم لیتی ہے۔ اب یہ ضد میں اور اصل پہلے سے قائم صورتحال میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور یہاں فشار وجود میں آتا ہے۔ یہ فشار وجود میں آتا ہے، اس فشار کے بعد پھر تیسری صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ واضح ہے؟ اسی طرح تاریخ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، یہ تاریخ کا فلسفہ چند لفظوں میں خلاصہ ہے، اب اس کی تفصیلات بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اس سورے کی روشنی میں اس پورے فلسفے کی صحیح قرأت ممکن ہے۔ اس فلسفے کی صحیح صورتحال یہاں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، یعنی جو بھی صورتحال ہوگی بعد میں اس کی ضد وجود میں آئے گی، فشار وجود میں آئے گا، زیادہ تر اس میں نقصان ہوگا، مگر نجات کی راہ بھی موجود ہے۔
توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ ایک صورتحال ہے، اسی صورتحال کے بعد سے اب کھل کے کوئی علمی بحث بھی کیجئے تو جب کرسیوں پر، اقتدار کی کرسیوں پہ جاہل بیٹھے ہوں تو ہر چیز وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر اقتدار کی کرسیوں پہ جاہل بیٹھے ہوں تو آپ کوئی علمی ڈسکشن بھی، آپ دیکھیے کتنے ادباء، کتنے شعراء، کتنے علماء مختلف حکومتوں میں جیل میں چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ ایک شاعر کو آپ جیل میں کس لیے بھیجیں؟ ایک ادیب کو، ایک صحافی کو، ایک عالم کو، کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے وجود سے خطرہ ہے۔ آج کی 20ویں صدی میں یہیں اس ملک میں، میں یوں ہی آزادانہ طور پہ، چونکہ ادب کا بھی مطالعہ رہتا ہے جاری، تو یوں ہی کسی خاص، یہاں کتنے شعراء تھے اس ملک میں جن کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا؟ فیض احمد فیض، حبیب جالب، احسان دانش وغیرہ وغیرہ، بہت سے آپ کے مانوس شعراء ہیں نا۔ کیوں؟ معلوم ہے یہ دانشور ہے، یہ شاعر ہے، یہ سوچتا ہے، یہ معاشرے کے دل کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرتا ہے، اس لیے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے کو اس سے خطرہ ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ دور بنو امیہ اور بنو عباس میں اہل بیت مظلوم کیوں رہے۔ یہ تو تقریب ذہن کے لیے کہہ رہا ہوں، تقریب ذہن، بات سمجھ میں آ جائے۔ علی 25 سال خاموش کیوں رہے؟ خانہ نشین حسن خانہ نشین کیوں رہے؟ امام سید سجاد زین العابدین یہ قید، یہ اسیری، یہ زندان، اور اس کے بعد بھی پوری زندگی اس طرح گزاری جیسے زندان میں ہوں، خانہ نشین۔ امام باقر، امام صادق، تھوڑی سی آزادی تھی مگر پھر بھی حکومتوں کی نظر تھی۔ دیکھو جعفر صادق کے در پہ اتنا مجمع کیوں جاتا ہے؟ امام موسیٰ الکاظم کی پوری زندگی قید میں گزر گئی۔ امام محمد تقی، امام حسن عسکری، امام علی نقی، سارے اماموں کی زندگیاں زیادہ تر قید و بند یا تنہائی میں کیوں گزری؟ اس لیے کہ کرسی اقتدار پر جہل تھا، کرسی اقتدار پر ظلم تھا۔ ظلم عدل کو برداشت نہیں کر سکتا، عدل کی اٹھنے والی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جہل کسی علم کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک رخ ہے تاریخ کا، ایک صورتحال ہوتی ہے، اس صورتحال سے اس کی ضد جنم لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تیسری صورتحال وجود میں آتی ہے، اور اس سب انقلاب و تقلب میں، اس سب الٹ پھیر میں، اس تمام کشمکش میں نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ بات اس پر کہ کس کا ہدف کیا ہے، کون کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مشیت الہیہ کی نگاہ میں واقعاً فوز و فلاح و نجات و نجاح کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پوری صورتحال بہت تفصیل سے زیر بحث آ سکتی ہے اس ایک سورے کی پہلی آیت میں۔ جتنے بھی نظریہائے تاریخ ہیں وہ سب یہاں زیر بحث آ سکتے ہیں اس ایک فقرے میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان تو گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا،
سوائے ان کے جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان قبول کرنے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنے والے ہیں۔ جن میں یہ صفتیں ہوں گی وہ ہر گھاٹے سے مستثنا ہوں گے۔ توجہ رکھیے گا، یہ درس، یہ سبق قرآنی سبق ہے۔ قرآن کا یہ سبق اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں لے کر جائیں۔ جوانان عزیز، بطور خاص آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دنیا کے فریب میں نہ آنا۔ ایمان اور عمل صالح، حق اور صبر، اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ نجات تو تمہارا مقدر بن کر رہے گی، اور اگر کہیں بے صبری سے کام لیا، کہیں حق کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، کہیں عمل صالح کرنے میں کوتاہی ہوئی، کہیں ایمان قبول کرنے میں کمزوری آ گئی، بس پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ دنیا بہت فریب کار ہے، دنیا بہت فریب کار ہے، ہر ایک کو فریب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ علی تک کو فریب دینے کی کوشش کی، تبھی تو امیر المومنین نے فرمایا، دنیا غری غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو فریب دینا۔ طلقتک کی ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، لا رجعت بعدہا، اس کے بعد کوئی واپسی نہیں آئے۔ جوانان عزیز، میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، باپ جس ماں کو طلاق دے دے، اس ماں کی بس اتنی ہی عزت رکھنا۔ جتنے کی وہ مستحق ہے اس سے زیادہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج زندگی اس دنیا میں جینے کا اصول لے کے جاؤ، قرآن اور مولا علی کے ارشادات کی روشنی میں۔ قرآن اور رسول اللہ اور مولا علی، ان کے ارشادات سنو۔ قرآن نے کیا کہا؟ زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان قبول کریں۔ یہ ترجمہ یاد رکھنا، ایمان قبول کریں۔ اس پر بحث ہوگی، اس پر بحث ہوگی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایمان قبول کریں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایمان لائیں۔ اس پر بڑی دقیق علمی بحث ہوگی، لفظی نہیں، علمی بحث ہوگی۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمان لائیں یا جو لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں یا جو بھی مومن ہیں، نہیں، جو ایمان قبول کریں، اس پر بحث ہوگی۔ سوائے ان کے جو ایمان قبول کریں یا صالحات بجا لائیں، نیک کام کریں، اور حق اور صبر کی تاکید و تلقین کریں، ان کے لیے نجات ہے، ان کے لیے فوز و فلاح ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضور کا ایک جملہ ہے، فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ کیا فرمایا؟ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ علی کا مرتبہ پہچانا؟ رسول تو باپ ہیں، مگر علی کیوں باپ ہیں؟ کسی اور کو رسول کے برابر لایا جا سکتا ہے علی کے سوا اس مقام پر؟ نبوت ختم ہو گئی محمد ابن عبداللہ پر، رسالت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ علی نبی نہیں ہے، علی رسول نہیں ہے، مگر نفس رسول ہیں۔ نفس رسول ہونے کی حیثیت سے پیغمبر فرمانے انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اس اولاد کے بارے میں کیا سوچا جائے جو باپ ہی کی حرمت کا لحاظ نہ کرے؟ کیا سوچا جائے؟
بہرحال یہ ایک فقرہ صاحب نے رکھی، اور اس کے بعد مولا علی کا جملہ. کسی نے پوچھا کہ یا علی دنیا سے ہمیں محبت تو ہے، آپ میں سے کون ہے جسے دنیا سے محبت نہیں؟ اور تھوڑی سی تو خدا داد ہے، خدا داد ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ کیا لطیف تشبیہ ہے، کیا لطیف تشبیہ ہے. فرماتے ہیں کہ الدنیا کالام للرجل، دنیا کی حیثیت کسی فرد کے لیے، کسی مرد کے لیے ماں جیسی ہے. ولا یلام الرجل علی حب امہ، اور اگر کوئی اپنی ماں سے محبت کرے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی. کیا بلیغ جملہ ہے. اس جملے کیا درس ہے، کیا نصیحت ہے، اور دنیا سے محبت کرنے کا کیا ادب سکھایا گیا ہے. الدنیا کالام للرجل، ایک مرد کے لیے دنیا ماں کی طرح ہے. مادر وطن کہتے ہیں یا نہیں؟ مادر گیتی کہتے ہیں یا نہیں؟ مادر فطرت کہتے ہیں یا نہیں؟ دنیا ماں کی طرح ہے، اور کوئی اگر اپنی ماں سے محبت کرے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس سے ویسی محبت کرے جیسی بیٹے کو ماں سے ہوتی ہے. دنیا کو کسی دوسری نظر سے نہ دیکھنا. اور اس جملے کے بعد اس فقیر کا جملہ یاد رکھنا کہ ماں تو ہے، مگر ایسی ماں ہے جسے باپ نے طلاق دے دی ہے. اب اسے اس کی حد میں رکھنا، حد سے آگے نہ بڑھنے دینا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد. توجہ ہے، سبق یاد رہے گا. کئی سبق دیے ہیں آج، ہم یہ بھولے نہیں ہیں کہ سورہ والعادیات یاد کرنے کے لیے بھی کہا ہے. سورہ والعادیات کی بڑی برکتیں ہیں. نماز میں یہ سورے بھی پڑھا کیجئے. ویسے کل میں نے کہا تھا صرف 2 سورے یاد کر لیجئے، حمد اور کوثر، وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی مجبور ہے، وقت نہیں ہے، معذور ہے، نہیں سیکھ پاتا، تو کم سے کم یہ 10 آیتیں سیکھ لے. لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات معذور تھوڑی ہیں، ہینڈی کیپ تھوڑی ہیں. آپ کا یہ ساؤنڈ باکس جو ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہے، آپ کے جو مخارج ہیں سلامت ہیں. تو آپ اس حنجرے کا، اس دہن کا، اس زبان کا، اس سر کا صحیح استعمال کیجئے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال، اور یہ سبق یاد رکھیے گا. بس اب گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. کل میں نے گزارش کی تھی کہ والعصر کے معانی کتنے ممکن ہیں. ایک عصر جو گویا کے دہر کا مترادف ہے، یعنی ازل سے ابد تک جو تسلسل زمان ہے. والعصر، زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں. دوسرے اگر کسی خاص عہد کا تصور کریں تو پھر عصر نبوت ہے، عصر عصمت ہے. اگر عصر نبوت کو اور بڑھائیں تو پھر عصر عصمت. اور ظاہر عصر عصمت ہمارے یہاں کیا ہے معلوم ہے. ٹھیک ہے نا؟ عصر عصمت. عصر عصمت کی قسم، جو عصمت کے درس سے روگردانی کرے گا ظاہر ہے وہ گھاٹے کا سودا کرے گا. پھر عصر سے مراد، میں نے کہا غدیر کا اعلان کب ہوا تھا؟ عصر کے وقت. صبح کیوں نہیں کیا اعلان رسول نے؟ صبح سویرے کر دیتے. نماز ظہر پڑھنے کے بعد جب عصر کا وقت داخل ہو گیا تو اعلان کیا تاکہ مسلمان جب بھی سورہ عصر پڑھے تو خسارے سے بچنے کی فکر کرے. جب بھی سورہ عصر پڑھیں گے تو عصر غدیر یاد رکھیے گا، اس لیے کہ اس وقت اعلان کیا تھا پیغمبر نے ولایت کا.
اچھا، اور اس عصر کا جب بھی عصر کا تذکرہ ہوگا تو بہت سے منظر نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ عام طور پر جب عصر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ڈوبتے ہوئے سورج کا تصور کر کے دل ڈوبنے لگتا ہے، سب کا دل ڈوبتا ہے۔ یہ دل کا ڈوبنا بھی خسارے کا ایک احساس ہے، ضیاء کا ایک احساس ہے کہ ہماری زندگی کی پونجی سے ایک دن اور گیا، عمر گھٹی، آج جو کچھ کر سکتے تھے نہیں کر سکے، آج کا دن ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آج جو ہم کما سکتے تھے نہیں کما پائے، آج جو کامیابی حاصل کر سکتے تھے نہیں حاصل کر پائے۔ ڈوبتا ہوا سورج ہمیشہ خسارے کا احساس دلاتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر کوئی صاحب ایمان ہو، ایمان قبول کرنے والا، تو سورج پلٹنے کی حدیث بھی اسے خسارے سے بچنے کا مژدہ دیتی ہے۔ دن گزر جائے، اگر مجبوری میں گزرے یا اگر طاعت حق میں گزرے، دن اگر طاعت حق میں گزرے اور کام باقی رہ جائے تو ہرگز یہ سمجھنا کہ اب یہ کام نہیں ہو پائے گا، بشرطے کہ باقی دن بھی طاعت حق میں گزرے۔ سورج پلٹا کیوں تھا؟ کس کے لیے پلٹا تھا؟ اب بہت سے لوگ سرے سے اس روایت کا، اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کی وجہ کوئی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ علی کا نام بیچ میں ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے انکار کی، ورنہ معجزہ ہے، معجزہ تو رسول کا ہے نا، معجزہ کس کا ہے؟ رسول کا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو بھی نہیں تسلیم کرتے ان کے لیے معجزہ اللہ کا ہے۔ سارے معجزے اللہ دکھاتا ہے نبیوں کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری طرف سے بھیجا گیا نبی ہے، اس کی نبوت کی تصدیق کے لیے اس کے ہاتھوں پر معجزہ اللہ ظاہر فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ کے نبی ہیں۔ اب رسول اگر دعا کریں پروردگار سورج پلٹا دے تو کیا اللہ تعالیٰ سے ناممکن ہے کہ سورج پلٹا دے؟ اللہ تعالیٰ حضور کی ہر دعا قبول کرے گا، یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ یقین کیجئے مزاج ہماری امت مسلمہ کا ایسا ڈھالا گیا ہے کہ اگر اس روایت میں علی کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا نا تو ہر مسجد میں اسی روایت کا ذکر ہوتا۔ خدا کی قسم، وہ تو چونکہ مولا کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں مولا کائنات، تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، آپ علی کو مولا کائنات کہتے ہیں، اچھا رسول کو آپ کیا مولا کائنات نہیں سمجھتے؟ رسول مولا کائنات ہیں؟ جی ہیں، تو رسول ہی نے تو کہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں۔ مگر وہ کل ایک جملہ رہ گیا تھا مجھے، بعد میں ہمارے برادر عزیز و مکرم غلام عباس جعفری صاحب نے یاد دلایا، کہا ایک جملہ آپ نے کراچی میں کہا تھا وہ بھی دہرا دیتے ہیں، وہ کل نہیں دہرایا تھا تو آج دہرا دیتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے، میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، اعلان پہلے سے ہے، سب کو معلوم ہے، ہر سال تقریباً مجلسیں یہ ہوتی ہیں، میں آؤں یا نہ آؤں یہ مجلسیں تو ہوں گی۔ اب کئی برسوں سے یہ روایت قائم ہے کہ میں آ رہا ہوں، پہلے سے اعلان ہے، پوسٹر ہے، سب کچھ ہے، معلوم ہے کہ یہ آئیں گے مجلس پڑھیں گے۔ اچھا اب مجلس ہوئی، سب لوگ دور دور سے آئے۔ اب مجلس کے بعد جب یہاں سے لوگ جا رہے ہوں تو جو اصل مقصد تھا تو وہ حاصل ہو گیا بظاہر۔ اب میں اگلے کسی چوراہے پہ کھڑا ہو جاؤں، اور یہ علی نعیم صاحب ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی
توجہ کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں. میں انہی کی گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھتا. اب ان سے کہوں یہاں گاڑی روک دو چوراہے پہ، یہاں تو ممبر ہے، وہاں کس پہ سوار ہوں؟ گاڑی کی چھت پہ سوار ہو گیا. اچھا سوار ہو کے میں نے کہا سب کو روکو. اب یہ بچے جوان سب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، سیکورٹی کے لوگ، یہ پولیس، سب کو بھائی جتنے ہیں مجمع جو تھا نا سب کو روکو. جو اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں کہتے ہیں رک جاؤ، مولانا ایک بات کہنا چاہتے ہیں. سب کو واپس بلاؤ، سب کو واپس بلاؤ، سب کو واپس بلاؤ. جو رہ گئے انہیں بھی بلاؤ، جو آگے بڑھ گئے پیچھے بلاؤ. سب کا انتظار کرو. اب انتظار ہوا کہاں؟ چوراہے پہ انتظار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں کہوں کہ حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدر حیدر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگلی مجلس سننے آپ لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ طے کر لیں گے کہ اب مولانا ختم ہو چکے ہیں، جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکے. اب کوئی خاص ان کے دماغ پر حملہ ہو گیا. یہ اتنی سی بات بتانے کے لیے کہ یہ میرے دوست ہیں، اور دیکھیے جن جن کا میں دوست ہوں یہ ان کے دوست ہیں. خدا کی قسم اس سے بھدا اور اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی مذاق بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ تھکا ہوا مجمع اپنے اپنے گھر جا رہا ہے، اسے چوراہے پہ روکا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ بدر حیدر صاحب میرے دوست ہیں، اور جو میرا دوست ہے وہ ان کو بھی اپنا دوست سمجھے. سبحان اللہ. اگر آپ مجھ سے، میں تو یوں ہی برعکس نہند نام زنگی کافور عقیل نام رکھنے سے کوئی عقل مند تھوڑی ہو جاتا ہے. میں تو یوں ہی گویا کہ بے عقل انسان ہوں، بے علم انسان ہوں، بے عمل انسان ہوں، جاہل محض. تو جناب والا آپ مجھے تو معاف کر دیں گے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین غلام تذکر خدا کی قسم یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے جس کے دل پر قرآن حکیم نازل ہوا، جو پیغمبر بھیجا گیا کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے، جسے اللہ کی حکمتیں نصیب ہیں، حکیم الہی، جسے علم لدنی حاصل ہے، علم وحی حاصل ہے، وہ اپنی امت کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا مذاق کرے گا کہ ادھر ادھر جہاں سے راستے جدا ہوتے ہیں، مفرق الطرق، راستے جدا ہوتے ہیں، وہاں سب کو روکا، ممبر بنوایا. میں نے گاڑی کی مثال یوں ہی تھوڑی دی تھی. گاڑی کی چھت پہ سوار ہونا اور اونٹ کے کجاوے پہ سوار ہونا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس زمانے میں سواری اونٹ تھا، آج کی سواری کار ہے. اب وہ کجاووں کو اتار کے اس کا ممبر بنایا گیا، اس پہ سوار ہوئے تو کیسا منظر رہا ہوگا. اس کے بعد اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اس کے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ میں جس کا دوست ہوں یہ علی اس کے دوست ہیں. معنی یہی ہے کہ میں بھی مولا کائنات ہوں، علی بھی مولا کائنات. توجہ ہے، علی مولا کائنات ہیں، اس لیے مولا کائنات ہیں کہ رسول مولا کائنات ہیں.
رسول کو مولا کس نے بنایا ہے؟ جو مالک کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، جو خود مولائے کائنات ہے، اس نے محمد کو مولائے کائنات بنایا، اس نے علی کو مولائے کائنات بنایا۔ تو جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات، جو سورج بنا سکتا ہے، وہ سورج پلٹا نہیں سکتا؟ اللہ کے لیے محال ہے؟ نہیں۔ اور اگر وہ نظریہ لیجئے کہ نہیں، معجزہ خود فعل پیغمبر ہوتا ہے، تو جب اللہ نے انہیں مالک کائنات بنا دیا، مولائے کائنات بنا دیا، تو ذرہ ذرہ مطیع محمد ہے، ذرہ ذرہ اطاعت گزار مصطفیٰ ہے۔ تو اگر مصطفیٰ چاہیں تو کیا سورج پلٹ نہیں سکتا؟ اور سنتے جائیے، آپ کے لیے ایک حدیث رد الشمس قابل قبول نہیں ہے، ہمارے پاس تو دو حدیث رد الشمس ہے۔ ایک رد الشمس وہ ہے جو رسول کی زندگی میں رسول کی دعا سے ہوا تھا، اور دوسرا رد شمس وہ ہے کہ جو علی کی زندگی میں بعد رسول سورج پلٹا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رسول جس طرح مولائے کائنات تھے، علی اسی طرح مولائے کائنات۔ اور اس لیے دو مسجدیں موجود ہیں رد الشمس کی، ایک مدینے میں جسے منہدم کر دیا گیا، مگر بہرحال سب جانتے ہیں کہ مسجد رد الشمس وہاں تھی، اور ایک عراق میں حلے میں رد الشمس کی مسجد موجود ہے۔ اب سائنسی سوالات ہوں گے، کیسے ممکن ہے یہ سب؟ پھر کبھی، اب طاقت میری جواب دے رہی ہے، بلکہ جواب دے چکی ہے، یہ کبھی پھر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن عصر کے ہنگام کو انسان جب دل ڈوبنے لگے تو رسول و علی کے اشارے سے ابھرتے ہوئے سورج کا تصور کر لے تو نجات ہی نجات ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بس گفتگو ختم کر دی میں نے۔ کل میں نے کیا عرض کیا تھا؟ یہ سب فلسفہ، یہ سب منطقی بیان، یہ سب بیان اپنی جگہ، مگر اس سورے کی روح وہی ہے۔ کیا جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ عصر کو فریاد بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے سورہ سجاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ آقا امام زین العابدین سید سجاد علی ابن الحسین کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے معجزات دیکھیں، ان کے علمی معجزات، عملی معجزات، ان کا طرز زندگی، اور پھر یہ ضرور ہے کہ سب سے زیادہ غالب آپ کی زندگی پر مصائب رہے، مگر آقا کا عملی و علمی جہاد بہت ہے۔ معلوم ہے بعد کربلا، خدا کی قسم میں تو شجاعت امام زین العابدین بیان نہیں کر سکتا کہ کربلا اور کربلا کے بعد اسیری کی ہولناکیاں کسی اور جوان پر گزرتی تو کربلا کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوتی، مگر آقا کی زندگی سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا ہے، اور سن 94 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ بروایت 94 ہجری، بروایت 95 ہجری، اتنا طویل عرصہ امام نے امت کی تربیت کی ہے، تعلیم، تربیت، علوم قرآنی سکھائے، علوم ختم نبوت سکھائے، وراثت انبیاء سے سیراب کیا ہے ثقافت اسلامیہ کو، تہذیب و ثقافت اسلامیہ کی آبیاری فرمائی ہے، ہاں رو رو کے آبیاری فرمائی۔
گریہ آقا کا شعار تھا. آقا کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آقا کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جب بھی حتیٰ کہ وضو کے لیے سامنے پانی لایا جاتا تھا تو گریہ فرماتے تھے. اور جب چاہنے والے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، تسلی دینے کی کوشش کرتے تھے، دلاسا دینے کی کوشش کرتے تھے اور وفادار تھے، مگر ظاہر ہے کہ مقام عصمت نہیں رکھتے تھے نا، تو وہ اپنی سطح سے گفتگو کرتے تھے. کہتے تھے آقا کب تک گریہ کریں گے؟ تو آقا کا کیا جواب ہوتا تھا؟ تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. قرآنی جواب کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، علم نبوت حاصل تھا، معلوم تھا بیٹا زندہ سلامت ہے، مگر اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں. میرے سامنے تو 18 یوسف ذبح کر دیے گئے. اب میں کوئی روایت نہیں عرض کر رہا ہوں، بس ایک جملہ سن لو اگر برداشت کر سکو. تمام روایات کا نچوڑ ہے. سید سجاد کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے اور صبر کا اندازہ کرنا ہے. امام حسین جب تک زندہ رہے کسی کا سر قلم نہیں ہونے دیا. یعنی اب جتنے سر قلم ہوئے، علی اکبر کا سر قلم ہوا ہے تو سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے، قاسم کا سر جسم سے جدا ہوا سجاد کی نگاہوں کے سامنے، اون و محمد کے سر قلم ہوئے سجاد کی نگاہوں کے سامنے. یوسف میرے سامنے ذبح کیے گئے، خاک و خون میں غلطہ، میں صبر کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ایک جملہ اور، خدا کرے آپ کو قرار نہ آئے، خدا کرے آپ کو صبر نہ آئے. پروردگار ہمیں ہر غم میں صبر دینا، مگر غم حسین میں صبر نہ دینا. ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ پھر دل مضبوط کر کے سمجھانے والے نے سمجھایا، آقا اللہ کی راہ میں قتل ہونا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، کہا ہے، مگر ماں بہنوں کا اسیر ہونا، بہنوں کا بے ردا ہونا، زندانوں میں جانا ہمارے خاندان کی میراث نہیں.